وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی مکمل زندگی گود سے گور تک اپنی مکمل زندگی اپنی زندگی کے سارے معاملات وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر گزارے گا تو اللہ اس کی زندگی کو رحمت بنا دیں گے۔ یہ ہے مکمل اختیار، اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، یہ ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ۔ اب ہم اس زندگی کو رحمت بنائیں یا زحمت بنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں اللہ پاک نے اس کو محفوظ بھی کیا اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنایا۔ الحمدللہ گود سے گور تک ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے نا جی، قرآن بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا نا۔ تو جس طرح قرآن محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات، زندگی کے تمام پہلو وہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ آپ کسی چیز کو بھی اٹھا لیں، بچپن، یہ جب اولاد گھر میں پیدا ہو تو اس کی تربیت کیسی ہو، جوانی، بڑھاپا، تجارت، لین دین، ایک ایک چیز، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سفر، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کی اور ہمارے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ ہماری زندگی کو رحمت والی بنا دے گا۔ اللہ ہماری زندگی کو رحمت والی بنا دے گا۔ مکمل اصول سکھا دیے کہ بھئی اگر تم رحمتیں چاہتے ہو تو یہ اصول اپناؤ۔ ان میں سے ایک جو میں نے آیت تلاوت کی اور چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں، ایک اصول اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، یہ سکھایا کہ جو شخص احسان کرتا ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جو شخص احسان کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ احسان، مدد کرنا، اس کے کام آ جانا، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بننا، اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بننا، اس کو گناہوں سے بچانا، یہ اس پر احسان ہے نا جی۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں خواتین ہیں، آپ کے ارد گرد ماحول میں وہ لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اللہ اکبر، ان پر احسان ہوا نا۔ اور گناہوں کی بدولت، اصل میں گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمتیں، یہ خوشیاں، یہ نعمتیں، یہ برکتیں اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب زور سے کہیں، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے آپس میں؟ اولاد کو رحمت بنانے والا کون ہے؟ گھر کے اندر آپس میں موافقت، آپس میں محبت، آپس میں تعلق اور اس میں محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے روزگار میں برکت دینے والا کون ہے؟
آپ کو بیماری سے نکالنے والا کون ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی چیز جس چیز کی آپ کو ہے ضرورت، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والے ہیں نا۔ آج کا انسان اللہ سے اللہ کی رحمتیں چاہتا ہے نا، ہم دعائیں کرتے ہیں نا جی، یا اللہ اپنی رحمتیں نصیب کر دے، یا اللہ میری اولاد پر رحمتیں نصیب کر، یا اللہ میرے گھر کے اوپر رحمتیں نصیب کر۔ اور اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، اگر اولاد کی تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کی رحمت، بیوی سے تعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کی رحمت، اپنے گھر کا ماحول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ اس گھر پر رحمتیں نصیب کر دیتے ہیں۔ آپ روزگار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز ہمارے لیے نمونہ بنا کے پیش کر دیا۔ اب دیکھیں، زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ایک چیز ہمارے لیے نمونہ بنا کے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجارت، بزنس، روزگار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو پھر اس میں برکتیں اور رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لین دین، آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، ہمسائے جس معاشرے میں رہتے ہو، ان کے اگر حقوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو اللہ کی رحمت یہ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے ہمیں اختیار مکمل دے دیا ہے۔ اختیار مکمل دیا ہے نہیں دیا؟ مکمل دیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دو ایسی مخلوق ہیں اللہ نے جن کو اختیار دے دیا ہے مکمل، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ ابلیس بھی ان جنات میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ چاہے انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والا بن جائے، تو یقین کریں یہ فرشتے سے بھی مرتبہ زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ چاہے تو یہ فرشتے سے بھی زیادہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ چاہے تو شیطان سے بھی زیادہ ذلت یہ پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں بتایا کہ جو احسان کرتا ہے، جو کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے، کسی کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے، گویا اس نے احسان کیا۔ اور جو احسان کرتا ہے تو اللہ کی خاص اور اس پر رحمت آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، من کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ جو اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے نا، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کہتے ہیں زمین والوں پر رحم کر۔ اس میں سارے شمار ہو گئے نا جی، اس میں سارے شمار ہو گئے، اس میں اللہ کی ساری مخلوق اس میں شمار ہو گئی، چاہے وہ جانور ہیں، وہ چاہے درخت ہیں، وہ چاہے انسان ہیں، اس میں سب شامل ہو گئے۔ تو اگر اللہ کا بندہ اللہ کی مخلوق پر، زمین پر رحم کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے۔ اس کا ترجمہ ایک بزرگ نے یوں کیا، کر بھلا زمیں پر ہوگا تیرے لیے بھلا عرش بری پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔
میں نے جو حدیث پڑھی لا تکونوا اماتن، اس میں ایک صحابی آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں نا جی. جب وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہو، کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہو، تو پھر ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ کبھی میرے کام آیا تھا. پھر اگر وہ کام آیا ہو تو پھر دل ملامت کرتا ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، فلاں موقع میں پھنسا ہوا تھا، یہ میرے کام آیا تھا، چلو میں بھی اس کے کام آ جاؤں. تو ہم اس پر پھر احسان کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کے سکھ دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم بھی اس پر احسان کرتے ہیں. ایک شخص ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، کیا ہم اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، دو جملے، لا تکونوا، ایک یہ جملہ ہے، آگے اماتن ایک دوسرا جملہ، اس میں مکمل بات کر دی. آپ نے کہا نہیں، پھر آگے تفصیل ہے. آپ نے کہا کہ ایک شخص اگر احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، یہ احسان نہیں ہے. اگر ایک شخص تیرے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، تیری مدد کرتا ہے، تیرے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ احسان نہیں ہے. کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تربیت فرمائی، اور صحابہ نے ہمارے لیے دین کتنا آسان کیا ہے. تو کہا کہ ایک شخص بدسلوکی کرے، تیرا حق کھائے، تیرے اوپر ظلم کرے، یا تجھے کوئی ایسی بات اس نے کہہ دی ہے تجھے اچھی نہیں لگی ہے. زندگی گزارتے ہوئے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نا. ایسے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق، تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کی بات بری لگ جاتی ہے. کاروبار کرتے ہوئے تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تو کچھ ایسی چیزوں سے تعلق پھر ہم ختم کر بیٹھتے ہیں کہ اس نے یوں کہہ دیا، اس نے میرے بارے میں یوں کہا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، ایک شخص تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، ایک شخص تمہارے ساتھ ظلم کرے، تمہارا حق کھائے، تو احسان یہ ہے کہ تو اس پر پھر احسان کر. احسان یہ ہے تو اسے معاف کر دے، تو اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جا، تو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جا، تو اس کے لیے دعا کر. واعف عنہم واستغفر لہم، معاف بھی کر دے، معاف بھی کر دے، پھر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتے ہیں تو معاف کر، درگزر کر دے اس کی جو بھی اس کی باتیں ہیں یا اس کے جو بھی معاملات ہیں تیرے ساتھ. کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ تجھے معاف کر دے. ہم پسند کرتے ہیں نا اس چیز کو. ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہے؟ ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، کیا ہم اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مکمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں. ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، حقیقت ہے اس چیز کی. تو اگر ہم ایک شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، ایک شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت نصیب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ اکبر کبیر. اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے. حدیث جبرائیل مشہور ہے جس میں ایمان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوا. تو احسان کے بارے میں بھی سوال کیا گیا. مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ بھی احسان ہے کہ تو عبادت کرے تو تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ایسی جو ہے زندگی کسی نہ کسی کو اللہ نصیب کر دیتے ہیں. ہاں. جہاں دیکھتے ہیں ان کو اللہ یاد آتا ہے. اور ہمارے مرشد اعظم ان کی زندگی ایسی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ گاڑی اللہ نے دی ہے, یہ جگہ اللہ نے دی ہے, یہاں اللہ نے پہنچایا ہے, یہاں اللہ کے کرم سے پہنچا ہوں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ 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 اللہ. تو ہمارے پیر و مرشد اعظم کو اللہ نے زندگی ایسی نصیب کی ہوئی تھی. اللہ ہمیں بھی عطا کر دے. نیکی کرتے ہوئے تو محسوس کرے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ. اگر ایسا نہیں ہے, جو آگے والا جملہ ہے نا وہ تو ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے نا جی. فَإِنَّكَ تَرَاهُ. اگر ایسا نہیں ہے نا تو چلو تو یہ سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا جی. تو چاہے کہیں محفل میں بیٹھا ہے, تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے, تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہے, تو اکیلا ہے, تو سفر میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں کہیں تو تجارت کر رہا ہے, تو عبادت کر رہا ہے, جہاں کہیں بھی تو ہے کو تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اگر یہ پختہ تیرے دل کے اندر بیٹھ جائے, تیرے دماغ کے اندر یہ بس جائے, یقین کریں پھر گناہ نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو بظاہر اپنی شکل و صورت چلو دنیا والوں کے سامنے ایسی بنا کے لے جاتے ہیں نا جی, پگڑی بھی پہن لی اور کپڑے بھی ایسے پہن لیے, اور اس کے بعد دکھلاوا بھی ہم نے ایسا کر لیا, تو ٹھیک ہے, وہ تو دنیا والوں کے سامنے دکھ گیا نا جی. پھر اکیلے میں ہماری اپنی موج مستی ہوتی ہے, جیسے چاہیں جیسی زندگی کو گزاریں. اصل تو یہ ہے کہ بندے کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو. اصل یہ ہے, اگر ظاہر باطن انسان کا ایک جیسا ہو گیا نا, پھر یقین کریں وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب کر دے. چلو کم سے کم اتنا تو ہو, تو کام کاج کرے, تو بزنس کرے, تو جاب کرے, تو عبادت کرے, تو بچوں کے ساتھ محبت کرے, تو اپنے والدین کی خدمت کرے, تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے, تو تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یقین جانیے اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے, گناہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. تو بچوں کی تربیت ایسی طریقے سے کریں, ایسے طریقے سے کریں. بعض دفعہ بچے اپنے والد سے ڈر جاتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتے ایسا. تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرائیں, اور یہ ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں, ان کے دماغ کے اندر بسائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے پھر یقین جانیے کہ اللہ کا وہ ولی بنے گا, وہ بچہ آپ کے لیے رحمت بنے گا. جب گھروں کا ایسا ماحول بنائیں گے تو وہ گھر آپ کے لیے رحمت بنیں گے. جب آپ بزنس کرتے ہوئے, ناپ تول کرتے ہوئے, جب آپ یہ دیکھیں گے, سوچیں گے اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر کوئی حرام کی کمائی نہیں کریں گے آپ. اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کوشش کریں اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ احسان یہ ہے, اگر کسی نے زیادتی کی ہے, کسی وجہ سے کسی نے جھگڑا کیا ہوا ہے, کوئی لین دین ایسا کوئی معاملہ ہو گیا, آپ کو کوئی اس کی چیز بری لگی ہے, آپ اس سے معافی مانگ لیں. یہ بہتر نہیں ہے کہ آگے حشر میں آپ کو پکڑ ہو. اس سے بہتر ہے نا کہ دنیا کے اندر معافی مانگ لی جائے, اس کو کوئی حق ادا کر دیا جائے. پکڑ کی تکلیف, حشر کی تکلیف سے تو بہت اچھا ہے نا. پھر اگر آپ نے معافی مانگ لی
آپ بری و ذمہ ہو گئے، آپ بری و ذمہ ہو گئے، یہ اس پر ہے، پھر اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ کی رحمتیں اس پر آئیں گی۔ آپ نے معافی مانگ لی، معافی مانگنے سے اللہ کی رحمتیں آپ پر آ جائیں گی۔ کسی کا حق دینا ہے تو کوشش کیجئے اس کا حق ادا کیجئے، کوشش کیجئے اپنی پوری زندگی کو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا، آپ کا ہر ایک عمل، کھانا پینا، زندگی کا ہر ایک لمحہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو گیا، آپ کی یہ جو محدود زندگی ہے اللہ اس کو رحمتوں والی بنا دیں گے، اللہ اس کو برکتوں والی بنا دیں گے، اللہ اس کو خوشیوں والی بنا دیں گے، اللہ اس کو بے خوفی اور بے غمی والی بنا دیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، واضح آیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، جب اللہ کا حکم نہیں مانو گے پھر ایسا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکے گی، ایسا عذاب اللہ مسلط کر دیں گے۔ یقین جانیے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور آئے روز کوئی نئی نئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، نئی نئی بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں، یہ ہمارے اعمالوں کا صلہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے اللہ کی مدد ہوتی، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے اللہ اپنی خاص رحمتیں نصیب کر دیتے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے اللہ کامیابیاں نصیب کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو گے نا، اللہ کی رحمتیں تم پر برس پڑیں گی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو گے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ بے خوفی اور بے غمی والی زندگی نصیب کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، اللہ ہم سب کو سنت والی زندگی نصیب کر دے، اللہ ہم سب کو عشق رسول والی زندگی نصیب کر دے۔ دعویٰ نہ ہو، حقیقت ہو، دعویٰ نہ ہو، حقیقت ہو۔ ہم میلاد مناتے ہیں لیکن یقین جانیے کہ جس طرح میلاد منانے کا حق ہے وہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، وہ حق ہم ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں پھر ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہوتی ہے، زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہوتی ہے، حالانکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں، بندہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے، پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اولاد ہے، جب انسان کو اللہ اولاد عطا کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے رحمت عطا کی ہوئی ہے، لیکن اس اولاد سے سکھ نصیب نہیں ہوتا۔ بیوی ہے، اللہ پاک نے یہ بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، قرآن میں آیا نا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ نے مودت کے لیے یہ رشتہ بنایا ہے، محبت کے لیے یہ رشتہ بنایا ہے، تو سکون تب آتا ہے جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں۔ بیوی ہے لیکن سکون کا ذریعہ نہیں ہے، وہ بھائی ہیں لیکن آپ کے لیے وہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ رشتہ داریاں ہیں، بڑے بڑے عزتوں والے اور بڑے بڑے پیسوں والے رشتہ دار ہیں، اللہ نے آج کا دور ایسا، اللہ نے ہر کسی کو عزت سے نوازا ہوا ہے، لیکن آپس میں موافقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی کو گزارا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر رحمت کیسے آئے؟ اللہ کی رحمت پھر نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کر دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کچھ جملے بھی ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے، مراقبہ بھی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اعلان کر دوں، انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے 30 اکتوبر ختم نبوت کا اجتماع ہے۔ 30 اکتوبر آنے والا جمعہ ختم نبوت کا اجتماع سالانہ ہوتا ہے،
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اس کو شروع کرایا تھا، اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ شروع ہے۔ آپ دعا بھی فرمائیے، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے، اللہ اس کو کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ آپ سب کو دعوت ہے، دیکھنے والوں کو بھی دعوت ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔ پیچھے تک کر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے واجب الاحترام بزرگ دوستو، میرے محسن و مربی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ دے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اپنی زندگی نو گزریندا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دے وچ انہوں کامیابی عطا فرمائے۔ حدیث شریف تواڈے سامنے پڑھی، اس دے وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنت نال محبت رکھتا ہے گویا کہ اس نے میرے نال محبت کی تھی، اور جس نے میرے نال محبت کی تھی کوئی میرے رلے جنت وچ داخل ہو سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر طریقہ بہت بڑا نورانی ہے پیا، اور زمین و آسمان نالو بھی قیمتی ہے پیا۔ جو آدمی سنت دے مطابق اپنی زندگی نو گزریندا ہے تو اللہ تعالیٰ نو پیارا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ ہر گھڑی سنت دے مطابق گزرے، کوئی ساڈا جو عمل ایسا نہ ہوئے جو سنت دے خلاف ہوئے۔ ایک بزرگ دا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ لیٹرین دے اندر داخل ہون لگے تو انہوں نے اپنا سیدھا پیر پہلے رکھ دیتا ہے، نہ کہ الٹا رکھنا نے سیدھا رکھ دیتا سنت دے خلاف۔ جس وقت انہوں نے ڈٹھا فوراً پیچھا ہٹائے، بے ہوش ہوتے ٹائے پائے، لوگوں نے اٹھایا، ہوش آیا، پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کو سنت دے خلاف ہو گیا، اس وجہ تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنی اللہ والیاں دے دل دے وچ اہمیت ہوندی آئی سنت دی۔ جو آدمی سنتا نو اپنائندا ہے، اپنے اندر لا آندا ہے، تو اللہ تعالیٰ دا محبوب بن ویندا ہے۔ جس طرح نال واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وقت ایک فرعون وہ مسخرہ آئی پیا، مذاق کریندا آئی، لوگاں نو ہسائیندا آئی، فرعونیاں انہوں آکھیا جو دشمنان حضرت موسیٰ علیہ السلام دے
کہ تو مذاق کرے نہ مسخری کرے نہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے مذاق کر اساں خوش ہوساں۔ تو اس آدمی نے جس طرح نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس پہندے لمبا لباس پا لیندا ہے، ہاتھ آسا، سر دوتے امامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان دے تھوڑی جی لکنت آئی، اس طرح نال وہ نقل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، تو لوگ ہسے نہ مذاق کرے نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتہ لگا کہ فلاں آدمی میرے اتنے مذاق کریندا، لوگاں نو ہسائیندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچ بعد دعا کیتی، یا اللہ اس آدمی نو ہلاک کر دے، لیکن وہ آدمی ہلاک نہ ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی، یا اللہ میرا دشمن ہے، میرا مذاق کریندا ہے، لوگاں نو ہسائیندا ہے میرے دشمناں نو، تو میں نے بعد دعا کیتی ہے تو عذاب نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو مسخرہ ہے پہ یہ آدمی تیری نقل کریندا ہے، تیری نقل کریندا ہے، چاہے دشمنی دی وجہ تو ہی کریندا ہے، لیکن مینوں پیارا لگدا ہے، تیری ریت بان کھلوندا ہے، ہاتھ آسا ہاتھے لائے کھلوندا ہے، یہ مینوں پیارا لگدا ہے، میں تو تے اپنا عذاب کیویں بھیجاں؟ بھائی جو آدمی مذاق اور دشمنی دی وجہ تو نقل مذاق کریندا ہے ایک نبی دی، تو وہ بھی اللہ نو پیارا لگدا، اللہ وہ تے عذاب نہیں بھیجیندے۔ اساں اگر محبت نال ایمان دی حالت اپنے پیارے نبی دی سنت دی محبت ساڈے دل وچ اپنے ساں تو پھر اللہ تعالیٰ ساڈے اتنے عذاب کس طرح نال بھیجے سن بھائی؟ اللہ دی رحمت ہی اسی ہر وقت ساڈے اتنے۔ تو اللہ رب العزت تانوں اور مینوں سارے نوں اللہ دے حکم منن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی دا صبح کو اساں اٹھنے ہیں شام تک جتنے اعمال ہیں ہر دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے پہ چلن دے وچ، کھاون دے وچ، پیون دے وچ، وضو کرن دے وچ، مسجد داخل ہون دی دعا، مسجد تو باہر آون دی سنت، ساری سنتاں نوں اگر اساں اپنے سائیں بھائی تو اللہ دی بڑی رحمت ہوسن ساڈے اوتے۔ جس طرح نال ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی سنتاں گھر پڑھتے پھر مسجد تے فرض ادا کریندے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک مستقل سنت ہے پئی اور یہ بڑے فوائد ہیں پے جو آدمی اس طرح نال کریندا ہے، وہ دے گھر دے وچ سکون ہوندا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوندا، سنت دی برکت نال وہ دے رزق وچ اللہ تعالیٰ وسعت پا دیندے اور وہ دا قرضہ اللہ تعالیٰ دور کر دیندے۔ اللہ تعالیٰ بھائی تانوں مینوں ساریاں نوں سنت دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں نال دلی محبت آ ونجے ساڈے دل دے وچ، دل دے اندر قدر ہوئے، عظمت ہوئے، محبت ہوئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایران دے اندر آندا ہے، ایرانی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی تعریف کریندا ہے، شاعر پڑھدا ہے، نعتاں حضور پاک دی شان دے وچ۔ کسی آدمی نے سنیا عاشق آئی حضور پاک دا کہ فلاں آدمی حضور پاک دی محبت وچ بڑے شاعر پڑھدا ہے، ہم نعت پڑھدا ہے، حضور پاک دی تعریف کریندا ہے، ہوے تو میں دیوان زیارت کراں اس آدمی دی۔ جس وقت آدمی وہ دے کول پہنچیا سفر کرتے اگاں ویدا تو وہ آدمی پوچھتا دسیندا گیا، وہ حمام دے اتنے بیٹھا ہے نائی دی دکان دے اتنے اور اپنی داڑھی منا رہی ہے نائی کولو۔ تو اس آدمی نے ڈٹھا، اس کو پوچھو کہ فلاں آدمی فلاں نا دا تو ہے پیا، اس آخیا میں آ پیا۔ بڑا گھبرا گیا، انہوں بالکل وہ چہرہ انہیں فاق ہو گیا۔ تو آدمی پوچھتا ہے کہ تو تا میرا نام پوچھتے تھے دور تو آیا ہے، مینوں ویکھتے تو گھبرا کیوں گیا ہے، پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اس آخیا میں پریشان اس واسطے ہو گیا کہ میں تو تیری تعریف سنی آئی، تینوں بڑی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال، آپ دی شان دے وچ تو بڑے شعر پڑھنا ہے، نعتاں بنائیاں نہیں، میں تو تیری زیارت واسطے آیا تو میں تو تینوں ڈٹھا تو داڑھی منا رہی ہیں۔ اس آدمی نے آخیا کہ میں داڑھی منا رہی ہوں، کہیں تو دل تو نہیں دکھا رہی ہے۔
تو آمن والے آدمی نے آخیا کہ واقعی تو کہیں دا دل نہیں دکھا رہی ہے اس ٹائم، لیکن روزہ اظہر دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھا رہی ہیں۔ اس آدمی دے اس گل دا بڑا اثر ہویا، فوراً اس نے توبہ کر لی اور آخیا آئندہ میں داڑھی نہ منائیساں۔ یہ حضور پاک دی جو یہ سنت ہے، بلکہ سارے جتنے نبی ہیں ساریاں دی یہ سنت ہے داڑھی رکھاونا، اور فطرتی طور تے داڑھی ایک سنت ہے پئی، یہ دا مناونا بہت بڑا گناہ ہے پیا۔ اللہ تعالیٰ توانوں اور مینوں سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف ترا دفتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حکیمان زبان بر خیال کرو کہ اللہ دی رحمت آ رہے دل دے سما رہی ہے، اور دل دے وچوں دنیا دی محبت گناہ دی سارے نکلتے اللہ دی محبت آ رہی ہے، دل ساڑا روشن ہونا بھی اللہ دے نام نال، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ توجہ نال رکھے بن کا اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، ایک اللہ سے جوڑو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق۔ یا اللہ یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ساڑے گناہوں نو معاف فرما، یا اللہ سانو توبہ دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساڑے دل سیاہ ہو چکے ہیں، یا اللہ اپنے نام نال روشن کر دے، یا اللہ اساں ذلیل ہیں عزت عطا فرما، یا اللہ کمزور ہیں طاقت عطا فرما، یا اللہ دین کو دور ہے، یا اللہ سانو دین دے اپنے دین دے قریب کر دے، اپنا قریب کر دے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اساں تیرے کول تیری محبت دا سوال کریں، یا اللہ
یا اللہ ہر وقت ساڈے دل دے وچ تیری یاد ہوئے، ہر گھڑی ہر آن یہ رہے دھیان کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یا اللہ نماز پانچ گانا با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب فرما، ذکر و تلاوت یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ موجودہ اور آمن والی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام ساڑی جو حاجتیں ہیں نیک خواہشات ان پہ ہیں یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ساڑے حضرت انہاں دی یا اللہ زندگی دے برکت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی زندگی دے برکت عطا فرما، انہاں دی زندگی لمبی کر یا اللہ۔ یا اللہ انہاں دے کولو اپنے دین دا کام لا لے اپنی رضا واسطے یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ محبت نال انہاں دا سینہ بھر دے یا اللہ، نور نال بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ انہاں دے سینے دے وچوں ساڈے سینے نوں بھی یا اللہ منور کر دے یا اللہ۔ انہاں دا فیض ساڈے دل دے وچ یا اللہ مکمل کر دے یا اللہ۔ یا اللہ وڈے حضرت ساڈے دنیا کو چلے گئے نہیں یا اللہ، حاجی بشیر احمد نقش بندی شاہ جمالی رحمت اللہ یا اللہ انہاں دی قبر نو روشن کر دے یا اللہ، انہاں دے درجات بلند کر دے یا اللہ۔ یا اللہ انہاں دی دعا نال اساں ایتھے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں یا اللہ، انہاں دی دعا ہے، انہاں دا ساڈے تے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ، انہاں دی قبر نو روشن کر، انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ۔ یا اللہ اپنا انہاں نو قرب نصیب فرما یا اللہ، انہاں دے تے رحمت فرما یا اللہ۔ یا اللہ جو ساڈا انہاں دا تعلق ہے ہمیشہ قائم رہے ونجے، کوئی فرق نہ آوے تعلق دے وچ، کدی ٹوٹے نہ تعلق انہاں دے نال یا اللہ۔ نیک لوگاں دی صحبت عطا فرما، سنگت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار وشر الغنی والفقر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔